نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں متعدد مرتبہ کہ 29ویں پارے کے شروع سے جو قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا آخری گروپ شروع ہوتا ہے، اس میں شروع میں تو 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو منفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے، سورۃ الملک اور سورۃ الجن. سورۃ الملک کے بعد سورہ نون یا سورہ قلم اور سورہ حاقہ ایک جوڑے کی شکل میں. اس کے بعد پھر سورہ معارج اور سورہ نوح ایک جوڑا ہے، لیکن سورہ جن بالکل منفرد ہے. اس کے بعد سے لے کر قرآن مجید کے اختتام تک اب یہ تمام جو صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. اور اب جو جوڑا ہمارے سامنے ہے یہ انتہائی حسین جوڑوں میں سے ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں سے. سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، دونوں کا آغاز بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہے، تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، مزمل اور مدثر. ایک زمانے میں مجھے بہت شوق تھا اور میں نے بہت چھان بین کی اور بہت تحقیق کی تھی. قرآن حکیم کا جو آپ کو معلوم ہے نزول کی ترتیب کا معاملہ ہے، اس ترتیب مصحف سے بہت مختلف ہے. پورے قرآن حکیم کی بھی اگرچہ سورتوں کی ترتیب معین کی گئی ہے، لیکن اس پر اجماع نہیں ہے. اس میں ایک سے زائد آراء ممکن ہیں، لیکن ابتدائی 5 جو وحیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں تقریباً اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے. اس پر اجماع ہے کہ سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. دوسری وحی سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تیسری وحی یہ سورہ مزمل کی ابتدائی 10 آیات. چوتھی وحی جو اگلی صورت ہے سورہ مدثر، اس کی ابتدائی 7 آیات. پانچویں وحی سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات، تعداد وہ بھی وہی ہے 7 آیات. جیسے سورہ نون یا قلم کی 7 آیات، سورہ مدثر کی 7 آیات، ایسے ہی سورہ فاتحہ 7 آیات. لیکن سورہ فاتحہ مکمل صورت ہے، جبکہ پہلی 4 وحیاں جو ہیں یہ مکمل صورتوں کی شکل میں نہیں ہیں،
بلکہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے دوسرے مضامین کے ساتھ ان صورتوں کے اندر، سورۃ العلق، سورۃ المزمل، سورۃ القلم اور سورۃ المدثر۔ ان تقریباً چاروں صورتوں کی ترکیب جو ہے اور ترتیب وہ بھی ایک جیسی ہے کہ ابتدا میں تو جو آیتیں آتی ہیں ان میں خطاب ہے ذاتی طور پر، بالکل پرسنل لیول پر حضور کے ساتھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ پہلا خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سورہ نون کی پہلی 7 آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، بالکل پرسنل لیول پر حضور سے گفتگو۔ اسی طرح میں نے سورہ مزمل کی جو 10 آیات آپ کو سنائی ہیں ان میں بھی خالص ذاتی سطح پر حضور سے خطاب ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر کی 7 آیات میں خالص ذاتی سطح پر حضور سے خطاب ہے۔ نمبر 2 مضمون ان تمام صورتوں میں، چاروں صورتوں میں پھر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے کہ قیامت جو ہے مرکزی مضمون ہے قرآن مجید کا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ علق میں بھی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجع۔ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر میں عرض کروں گا کہ وہ پورا فلسفہ جو ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کا، وہ ان 3 آیتوں میں سمو دیا گیا۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تمثیلی پیرائے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ غفلت طاری ہوئی، اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے ایک باغ والے، تو جو ان کا حشر ہوا، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اس طرح سے اللہ کی سزا آتی ہے، عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے۔ سورہ مدثر میں پھر دیکھیں گے 3 آیات، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اس کے بعد ان چاروں صورتوں میں پھر ایک تیسرا مضمون ہے معاندین اور مخالفین کا کردار۔ سورہ علق میں ابو جہل کا ہے، سورہ نون میں یا تو ولید بن مغیرہ کا ہے یا پھر اخنس ابن شریح کا ہے، اور سورہ مدثر میں بالاتفاق ولید بن مغیرہ کا ہے۔ سورہ مزمل میں اجتماعی طور پر تمام جو مخالفین تھے ان کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 مضامین ان چاروں صورتوں میں ملیں گے، اور اگر اس اعتبار سے ان صورتوں کی تفسیر کی جائے تو وہ کچھ اور نتائج سامنے آتے ہیں، کچھ اور حقائق کھلتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کچھ مختلف نتائج تک پہنچتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس معاملے میں پھر جو ہے دائیں بائیں مشرق مغرب کی باتیں کی ہیں۔ اب یہ جو دونوں صورتیں ہیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان دونوں میں مشترک بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میں بھی پورا نہیں پڑھ رہا، یا ایھا المزمل قم، اور سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم، دونوں جگہ فعل امر قم آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کمر ہمت کس لو، اب اپنے مشن کا آغاز کرو، اب اپنی جد و جہد شروع کر دو۔ اس سے پہلے کی کیفیت کیا ہے؟ مزمل مدثر، یہ اصل میں کیا ہے؟ متزمل اور متدثر، لیکن تے جو ہے زا میں اور وہاں دال میں وہ مدغم ہو جاتی ہے، اسے ادغام کا قاعدہ کہتے ہیں عربی میں۔
یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں یا لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ میں یہ قم کے بعد جو کچھ آ رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا یہاں ہے، قم فانذر وربک فکبر یہ سورہ مدثر میں ہے، لیکن ابھی میں ادھر نہیں جا رہا۔ یہ جو دونوں خطاب کے الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے، ان میں آپ کی ایک خاص کیفیت کی عکاسی کی گئی ہے، نقشہ کشی کی گئی ہے، انتہائی فکر بندی کی ایک کیفیت، سوچ بچار کی ایک کیفیت۔ انسان غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اور عربوں کا یہ قاعدہ تھا، ان کا یہ دستور تھا، ان کی تہذیب کا یا ان کے کلچر کا حصہ تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی فکر دامنگیر ہوتی تھی تو وہ کوئی کمبل یا اپنا چادر، جیسے پٹھانوں کے لباس میں چادر ہونا لازم ہے، عربوں کے لباس میں بھی چادر ہونا لازم تھی، اس میں لپٹ کر کہیں بیٹھ گئے کونے میں۔ وہ لپٹنے کا نتیجہ کیا ہے کہ گویا کہ ماں سوا سے کٹ گئے، اب دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، منقطع کر لیا۔ اب وہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، وہ اب اندر غور و فکر ہو رہا ہے، سوچ بچار ہو رہا ہے، فکر مندی کی کیفیت ہے۔ یا ایسا کیا کہ لیٹ گئے، چادر تان لی اوپر۔ چادر تاننے کا مطلب بھی کیا ہے کہ ہم باہر لوگوں سے منقطع ہو گئے، یکسور ہو کر بالکل، اور یہ کہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ تو یہ غور و فکر اور فکر مندی کی ایک کیفیت ہے جو ان دونوں الفاظ سے سامنے آتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے رات میں جو جہاں ہمارا ایک جلسہ تھا علامہ اقبال ٹاؤن میں، اس میں میں نے وہ نقشہ کھینچا تھا کہ کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ ایک باب ہے، صحیح بخاری میں باب باندھا ہے امام بخاری نے، کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث طویل مروی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وحی کا آغاز ہوا تو حضرت عائشہ کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو یقیناً یہ بعد میں حضور نے انہیں بتایا ہے کہ جو انہوں نے پھر امت کو بتایا، کہ پہلی کیفیت تو آپ پر یہ طاری ہوئی تھی کہ آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ آج خواب میں ایک بات دیکھی ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد وہ واقعہ جوں کا توں ظہور پذیر ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اب روح محمدی کا کچھ رابطہ ہو رہا ہے عالم ملائکہ کے ساتھ۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، تنفیذ ہونی ہے ابھی۔ جیسے فرض کیجئے کہ سینٹرل گورنمنٹ میں ہائیسٹ لیول پر CBR میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کسی کیس کا، کسی شخص کے بارے میں۔ اب وہ فیصلہ ٹائپ ہوگا، اس پہ سائن ہوں گے، پھر ڈسپیچ ہوگا، پھر جائے گا، اس میں وقت لگے گا۔ کوئی ٹائپسٹ جو ہے فون کر دیتا ہے کہ لو بھائی تمہارے مقدمے کا تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے میرے مقدمے کا تو فیصلہ ہو گیا، حالانکہ فیصلہ تو ابھی نہیں آیا۔ تو یہ گویا کہ رابطہ چونکہ ایک ٹائپسٹ کے ساتھ ہو گیا ہے، جس نے ٹائپ کیا اس کو۔ اسی طرح جو احکام اللہ تعالیٰ کے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور انہی سے جو جنات ہیں وہ اچک لیتے تھے، کچھ خبریں سن لیتے تھے، اور وہ جا کر پھر کاہنوں کے کان میں پھونک مارتے تھے، اس سے ان کی دکانداری چلتی تھی۔ لیکن یہ کہ اب روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذرا ابھر کر، اوپر اٹھ کر عالم ملائکہ سے، عالم ملکوت سے اس کا کوئی رابطہ ہو گیا ہے کہ جو واقعہ 3 دن بعد ظاہر پذیر ہونے والا ہے، جو ابھی ایگزیکیوٹ ہوگا آرڈر اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ کے علم میں آ گیا، آپ کے سامنے آ گیا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا۔ یہ گویا کہ علامت تھی کہ روح محمدی کا اب ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے عالم ملکوت کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما بلغ 40 سنۃ، جب حضور 40 برس کے ہو گئے، حبب الیہ الخلا، تو خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، اکیلے بیٹھے رہنا، غور و فکر کرنا، دنیا سے کٹ کر علیحدہ ہو کر سوچ بچار میں، غور و فکر میں منہمک ہو جانا۔ فکان یخلو بغار الحراء،
تو ویسے تو یہ کہ مکے میں بھی آپ سوچ و بچار کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، لیکن خاص طور پر اس کام کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں جا کر آپ غار حرا میں مقیم رہتے تھے۔ اب وہاں ظاہر بات ہے کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی آپ کو آپ کا آ کر ڈسٹرب کرنے والا نہیں، اتنی بلندی کے اوپر بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ وہ جو جبل نور ہے جس کی چوٹی کے اوپر یہ غار ہے، اس غار میں آپ بیٹھتے تھے، اور اللہ نے توفیق دی ہے 2 مرتبہ میں بھی گیا ہوں، اور وہاں سے سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ سلٹ سی ہے ایک، جیسے سلٹ لیمپ ایک مشہور ہے، وہ خاص طور پر ہمارے ہاں آفتھلمالوجی میں یوز ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ ایک سلٹ سی ہے جس میں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اب نہیں آتا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی سن 70 کے آس پاس کی۔ اب اس لیے نظر نہیں آتا کہ بڑی اونچی عمارتیں جو ہیں کعبے کے چاروں طرف قائم ہو چکی ہیں، تو وہ آبسٹرکشن ہو چکا ہے، ویو کا جو ہے ویو آبسٹرکٹ ہو گیا، لیکن پہلے نظر آتا تھا۔ حضور وہاں بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے۔ حدیث کا لفظ یہ ہے فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا يَتَحَنَّسُ فِيهِ، وہاں جا کر آپ عبادت کرتے تھے۔ اب سوال پیدا تو عبادت کون سے دین پہ کرتے تھے؟ آپ یہودیوں میں پیدا ہوتے تو یہود کی عبادت کرتے، جو ان کا طریقہ عبادت تھا۔ عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کا طریقہ عبادت آپ اختیار کرتے۔ آپ تو پیدا ہوئے ہیں بت پرستوں میں، مشرکین میں، ان کی عبادت اختیار کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ تو فطرت پر پیدا ہوئے، اور فطرت توحید تو آپ کے اندر ابتدا سے موجود ہے۔ آپ نے تو کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ آپ نے کیا، نہ ابو بکر صدیق نے کیا، نہ عثمان غنی نے کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ فطری طور پر موحدین تھے، پیدائشی موحد تھے۔ بہرحال حضور پھر کیا کرتے تھے؟ شارحین حدیث نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، آپ کی جو عبادت تھی غار حرا میں غور و فکر، سوچ بچار۔ یہ غور و فکر کیا ہے؟ یہ غور و فکر ہے جسے ہم کہتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر۔ ہر باشعور انسان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہونے چاہیے۔ شعور کی آنکھ انسان کھولتا ہے، یہ دنیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، انسان ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ جیسے اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، بھیڑ چال کی طرح۔ لیکن ہمیشہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے غور و فکر سے کام لیا۔ یہ ہے کیا؟ یہ گنبد بے در، یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، یا کبھی پیدا کی گئی تھی کسی وقت معین پر، اور کسی وقت معین پر اس کا خاتمہ بھی ہونا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ بولڈ فرام دی بلو؟ یہ تو معلوم ہے پیدائش میری ہوئی تھی 70 برس قبل، لیکن 70 برس سے پہلے بھی میں کہیں تھا یا نہیں تھا؟ کوئی وجود تھا میرا یا نہیں؟ اسی طرح یہ تو مجھے معلوم ہے مرنے کے بعد مرنا تو ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی وجود ہے یا نہیں؟ کوئی تسلسل میری ہستی کا ہے یا نہیں ہے؟ خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا یہ صرف ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے تصورات ہیں؟ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے؟ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے؟ یا یہ واقعتاً کوئی پرماننٹ ویلیوز ہیں؟ یہ مستقل اقدار ہیں خیر و شر کی؟ علم کیا ہے؟ ایک تو ہمارے حواس خمسہ سے علم حاصل ہوا، کچھ عقل سے ہم نے ٹامک ٹوئیاں مار کر کچھ چیزیں جوڑ کر حساب کتاب کر کے معلوم کر دی۔ اس سے آگے بھی کوئی سورس آف نالج ہے؟ یہ انسان جو ہے آیا یہ بھی بس ایک حیوان ہے یا کوئی بیسک ڈفرنس ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ جو ایک ذہین اور فتین اور باشعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا غور و فکر دنیا کے فلسفی انہی مسائل پر غور و فکر کرتے رہے نا۔ گوتم بدھ جو ہے انہی مسائل پر سوچ بچار کے لیے اپنا محل چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سقراط نے انہی مسائل پر غور کر کے جن نتائج تک پہنچا ان کو بیان کرنا شروع کیا تو اس معاشرے نے ریوولٹ کر دی، بغاوت کر دی، عدالت میں پیشی ہو گئی۔ یہ تو کفر پھیلا رہا ہے، جو بھی عقائد ان کے تھے ان کے خلاف بات ہو رہی تھی تو کفر ہو گیا۔
لہذا عدالت نے فیصلہ کیا کہ یا تو تم اپنی زبان بند رکھو اگر اس کا وعدہ کرتے ہو کہ اپنے خیالات صرف اپنی ذات تک محدود رکھو گے، آگے بیان نہیں کرو گے، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تم اس کا وعدہ نہیں کر سکتے تو یہ زہر کا پیالہ رکھا ہے، ابھی پی لو۔ اس نے جھٹ اٹھایا اور پی لیا۔ میں زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان حقائق کو بیان نہ کروں کہ جو حقائق مجھ پر منکشف ہوئے۔ یہ غور و فکر، یہ سوچ بچار ہے کہ جو حضور کو طے کرایا ہے اللہ تعالی نے ان مراقبوں میں، تاکہ انسان نے حقیقت نفس الامری، دی الٹیمیٹ ٹروتھ، حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، ان حقائق کا علم جو ہے، جیسے کہ حضور کی ایک دعا آپ نے سنی ہوگی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے۔ باقی کار آ رہی ہے، بس آ رہی ہے، کتے نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی بچتا ہے، جان بچاتا ہے اپنی، اتنا ہی کچھ ہم نے بھی دیکھ لیا، تو کیا فرق ہوا؟ لیکن حقیقت دیکھنا، اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو وہ حقائق تک رسائی کا فلسفیانہ جو بھی سوچ ہے انسان کی، اس سے گزارا گیا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچ جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی، انتہا کو نوٹ کر لیجیے، انسان بحیثیت انسان بغیر وحی کی مدد کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد عربی پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے اس سے اگلی منزل کا پردہ اٹھا، وہی نازل ہوئی، اب علم کا دوسرا دائرہ، غیب کا دائرہ شروع ہو رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اب آپ کی تعلیم کا دوسرا دور شروع ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ پھر 3 برس تک مسلسل حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کو تعلیم دیتے رہے۔ آپ کی تعلیم دنیاوی طریقے پر نہیں ہوئی، کسی انسان کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے نہیں کیا، الف باتا کبھی نہیں پڑھی، لیکن آپ کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی، انہیں تعلیم دی ہے بہت قوت والے نے، حضرت جبرائیل ہو، حضرت اسرافیل ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے انہوں نے تعلیم دی۔ لیکن اس کے بعد ایک نیا فکر دامنگیر ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، جب دوسری وحی آئی، بلکہ پہلی وحی آئی، حضور نے آ کر کہا میں باغ حرا میں تھا، ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے یہ وحی مجھ پر نازل کی ہے۔ لوگوں نے کہا لو بھائی، ان کو تو کوئی بدروح چمٹ گئی معلوم ہوتا ہے، کوئی سایہ ہو گیا، سائے کا اثر ہو گیا، کوئی آسیب ہو گیا۔ ہم پہلے بھی منع کرتے تھے جا کر علیحدہ نے جو ہے غار میں نہ بیٹھا کرو، آخر ہو گیا نا وہ معاملہ۔ لوگوں نے کہا مجنون، مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس سے جن لپٹ جائے، جن سے مجنون ہے یہ، جن سے مفعول مجنون۔ تو پہلی بات جو حضور کے بارے میں کہی گئی وہ یہ کہ مجنون ہو گئے۔ ابھی یا تو اب اس کا مجنون کا ترجمہ ہم آج کی زبان میں کریں گے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، جیسے بعض سو کالڈ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہی کیا ہوتی تھی، یہ ہیلوسینیشنز ہوتی تھی۔ کبھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو کہ اس کو کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جبکہ کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ کان کے اندر ہی کوئی شے بجنی شروع ہو جاتی ہے، بس یہ ہیلوسینیشنز تھی، یا یہ مرگی کے دورے تھے جو پڑتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو باتیں آج کہی گئی ہیں یا کہی جا رہی ہیں وہی اس وقت کہی گئی، مجنون ہو گئے۔ اس پر جو ہے سورہ قلم نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک نئی جو ہے فکر بندی ہو گئی، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو میرے راستے میں اپنی آنکھیں بچھایا کرتے تھے، جا صادق وہ آ گئے صادق، جال امین وہ آ گئے امین، اب مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، آسیب زدہ کہہ رہے ہیں۔
تو آپ کو ایک رنج اور غم کی کیفیت تاری ہوئی۔ اس رنج اور غم میں پھر مزید وہی کیفیت ہوتی ہے، آدمی رنجیدہ ہو تو کپڑا کوئی لیا لپیٹ کر بیٹھ گیا کسی کونے کے اندر، لحاف میں لپٹ کر لیٹ گئے، باہر کی دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کرنے کے لیے۔ یہ ہے نقشہ۔ اور پھر یہ کہ کچھ آثار ایسے سخت نظر آ رہے تھے، کیونکہ پہلی وحی کے بعد یہ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کو جب آپ نے سارا قصہ سنایا تو حضرت خدیجہ کے عمزاد تھے، چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ تھے تو عرب کے، مکے کے رہنے والے، بت پرستوں کے ماحول میں پیدا ہوئے، سلیم الفطرت تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی دین صحیح نہیں ہے، شام گئے، وہاں عیسائیت ہو گئے، عیسائیت اختیار کر لی، اور وہی اس وقت تک دین تھا۔ حضور کی بعثت سے پہلے تک رسالت عیسوی کا دور تھا، تو انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور پھر تورات پڑھی وہاں پر، اور ان کے بارے میں آتا ہے کان یکتم التوراۃ بالعبرانیہ، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات جو ہے عبرانی زبان میں لکھتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لے کر گئیں کہ اے چچا کے بیٹے ذرا دیکھیے ان کو کیا ہوا ہے، ان کو ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے، ذرا ان سے سنیے۔ حضور نے اپنا واقعہ بیان کیا غار حرا کا۔ انہوں نے کہا یہ بالکل وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ پر نازل ہوا تھا، یعنی وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس وہی لے کر آیا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ حضور حیران ہوئے، میری قوم تو مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے قدموں میں اپنی نگاہیں جو ہے بچھاتی ہے، یہ مجھے نکال دیں گے؟ ابا مخرجیہم، حیران ہو کر آپ نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مکے سے؟ عرض کیا ہاں، آپ سے پہلے بھی جس پر بھی یہ ناموس نازل ہوا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم دشمنی کرے گی، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوں تو آپ کی مدد کروں گا۔ اب دیکھیے وہ گویا کہ تصدیق تو کرنے والے پہلے انسان ہیں، پہلے مرد ہیں، پہلی خاتون حضرت خدیجہ، پہلے مرد یہ ہے ورقہ ابن نوفل، صحابی نہیں شمار ہوتے، حالانکہ حضور کو دیکھا ہے، نبوت سے سرفراز ہو چکے ہیں، اسی کو صحابی کہتے ہیں، نبی کی حیثیت سے دیکھا ہو، لیکن نہیں، کیوں؟ ابھی حضور کو تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا، تبلیغ کا حکم اگلی صورت میں آئے گا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ علق سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے۔ نبوت کے لفظ کے ساتھ ہم آغاز کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی تو عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، البتہ اس کی نبوت کا ظہور ہوا جب وحی کا آغاز ہو گیا۔ رسالت کے لیے آغاز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حضور کی رسالت کا آغاز سورہ مدثر سے ہوا، جبکہ یہ کہا گیا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور تبلیغ شروع کرو، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکا بجا دو، اپنے رب کی کبریائی کے نظام کو قائم کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی حضور کے لیے ایک فکر مندی تھی۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ کیفیات ہیں جو لفظ مدثر اور لفظ مزمل کے پس منظر میں ہیں۔ اب آگے آئیے، یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے رہا کرو، قم اللیل، رات کے وقت، الا قلیلا، سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا حصہ، آدھی رات کھڑے رہو، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا کم کر لو، نصف میں سے تھوڑا سا کم کیا جائے تو 1/3 ہو جاتا ہے، او زد علیہ، یا اس پر اور کچھ اضافہ کرو، اور نصف پر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے گا وہ 2/3 ہو جائے گا۔ چنانچہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں یہ وضاحت آ گئی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ،